20 سال کے جوان ہیں اور میرے مولا نے 18 سرداروں کو مارا ہے۔ اچھا، یہ بات پھیلائی گئی مشرکوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان کہ یہ تو بہت نوجوان ہیں، ان سے تو سینئر موجود ہیں، ان سے تو بڑے موجود ہیں۔ اچھا، یہ والا قصہ صرف نبی کے بعد ہی نہیں دہرایا گیا ہے۔ تو مولا نے جب میدان میں اترے تو ایک رجس میں 2 مصرے مولا کے میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ جب میدان بدر میں مولا کائنات اترے ہیں جہاد کرنے کے لیے تو رجس پڑھتے ہوئے 2 جملے مولا کے، 2 مصرے مولا کے فرماتے ہیں، حدیث و اللہ اکبر بازل و آمین حدیث و سنی، خوب پھیلا رہے ہو کہ میں کم سن ہوں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی توجہ چاہوں گا مولا کائنات کے ان 2 مصروں پر۔ مولا نے شعر پڑھا میدان میں اتر کے جنگ بدر کے اندر، بازل و آمین حدیث و سنی، بار بار بول رہے ہو نا میری عمر کیا ہے، میرے بارے میں پوچھ رہے ہو، میرے بارے میں بتا رہے ہو کہ میں کم سن ہوں۔ بازل و آمین حدیث و سنی لمثل ھذا ولدتنی امی، مگر جان لو میری ماں نے اسی میدان کے لیے مجھے جنا ہے۔ اور وہاں میدان بدر کے اندر ایک نوفل ابن خویلہ نامی سردار لایا گیا۔ اچھا، یہ بات آج ہی نہیں بلکہ یہ مزاج پرانا ہے کہ کرائے کے لوگوں کو لایا جائے۔ یہ نوفل ابن خویلہ جو تھا، میں سیرت پڑھ رہا ہوں، تاریخ پڑھ رہا ہوں، نوفل ابن خویلہ جو تھا اسے کوئی غرض نہیں تھی مشرکوں کے جو اہداف اور مقاصد تھے۔ سیدھا سیدھا پہلوان تھا، سیدھا سیدھا عرب تھا، بس ایک عرب آدمی تھا، ایک بازوؤں کا زور رکھنے والا، تلوار اچھی چلانے والا۔ تو اسے لے کر آئے کہ بھائی تم ہمارے لیے چلو۔ اچھا، جو بغیر مقصد کے توانائیاں رکھتے ہو نا، پھر ان کے دام باطل بڑا اچھا لگاتا ہے۔ لہٰذا میں اپنے جوانوں سے کہوں گا کہ اپنی توانائیوں کو بڑھاؤ مگر مقصدیت کے ساتھ۔ سمجھو چاہوں گا، اسے خرید کر لے آئے، اسے کچھ طے کیا ہوگا، اتنا دیں گے تمہیں، یہ دیں گے، آ جاؤ۔ اب جب معلوم ہوا مسلمان لشکر کو، اسلامی لشکر کو، کہ وہاں نوفل ابن خویلہ بھی آیا ہوا ہے، تو بہرحال مسلمانوں کے درمیان ایک بات گشت کرنے لگی کہ پہلوان بہت بڑا ہے، جنگ ہماری سخت ہو جائے گی، مار کا بڑا ہم پر بھاری پڑے گا۔ تو ایک مرتبہ سرکار دو جہاں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مناجات شروع کی، اور حضرت کی مناجات کا ایک جملہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، الہی اکفنی نوفلا، یا اللہ ہم مسلمانوں کو نوفل سے نجات عطا فرما۔ سرکار کی یہ دعا، مولا بہت عجلت سے گزر رہے تھے تلوار سنبھالتے ہوئے، میدان گرم ہو چکا تھا، میدان چل رہا تھا، مارکا گزر رہا تھا۔ مولا قریب سے گزرے تو دیکھا مسلح پر سرکار مناجات میں مصروف ہیں، اور آپ نے یہ جملہ کہا کہ یا اللہ ہمیں نوفل سے محفوظ فرما۔ تو سرکار چند قدم آگے گئے، مولا علی چند قدم آگے گئے، اور ایک مجاہد سے پوچھنے لگے کہ نوفل کون ہے؟ بھائی ایسے سنیں گے تو میں پڑھ نہیں پاؤں گا۔ دشمن کی نفی ہی اس کی شکست ہوا کرتی ہے، اہمیت ہی نہ دو دشمن کو، وہ بھلا۔ میں پاکستان میں شیعوں کا دشمن کسی کو نہیں مانتا۔ میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، اپنے وقتوں کو ضائع نہیں کرو۔ ہمارا پاکستان میں کوئی دشمن نہیں ہے، ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں تھی۔ پاکستان کی دیواروں کو کالا کرنے سے کوئی دشمن نہیں ہوگا، اور یہ اتنے بڑے بے وقوف ثابت ہوئے ہیں، یہ ہمیں مار مار کے مضطرب رہے، ہم مر مر کے مطمئن رہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ بھائی یہ تاریخی واقعات کوئی رٹا لگا کے سنانے کے نہیں ہیں، ان سے فائدہ لینا ہے نا، ان سے استفادہ کر رہے ہیں نا۔ یہ کیا ہوا ہے اسلام کی تاریخ میں؟ یہ میدان جہاد ہی نہیں ہے، میدان اخلاق علی بھی ہے، میدان سیاست علی بھی ہے۔ فرمایا نوفل کون ہے؟ یہی مار دیا نوفل کو، اہمیت نہ دے کر میرے مولا کائنات نے، میرے مولا علی نے وہیں دم گھوڑ دیا اس کا۔
یہ ہے کون؟ نوفل۔ تو ایک نے کہا علی تم نہیں جانتے نوفل کون ہے؟ کہ وہ فلاں قبیلے کا ایک بہادر، وہ غلط آ گیا ہے۔ بھائی جملہ سنے مولا کائنات کا، مولا نے اس سے کہا جی، مولا نے فرمایا وہ غلط آ گیا ہے، اور یہ کہہ کر مولا اس طرف چلے گئے جہاں میدان گرم ہے۔ میدان چلتا رہا، جنگ چلتی رہی، جہاد بڑھتا رہا، یہاں سے بھی شہادتیں ہوتی رہیں، وہاں سے بھی مرنے والوں کی تعداد آتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد سرکار نے اپنے اصحاب میں سے کچھ سے پوچھا من لہو علم بنوفل، کسی کو نوفل کے بارے میں خبر ہے؟ تو مولا دور کھڑے تھے، سرکار کی آواز مولا کی کان تک پہنچی، تو وہیں سے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ میں نے اسی وقت مار دیا تھا جب آپ نے دعا کی تھی، میں مار کے آ گیا تھا۔ صلوات پڑھے مولا کی ذات پر۔ جنگ بدر، اب جنگ بدر میں 18 سرداروں کو علی نے مارا۔ اچھا یاد رہے کہ ان سرداروں میں ایک ماموں ہے، ایک تایا ہے، ایک چاچا ہے یزید کا۔ ہاں تبھی تو اس نے دربار شام میں کہا تھا کہ لیت اشیاخ ببدر، کاش میرے بدر کے بزرگ زندہ ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ دیکھو میں نے علی سے بدلہ لے لیا۔ جی یہ ایک داستان علیحدہ۔ جی اب آ گئی جنگ احد۔ میں نے ترک کیا جنگ بدر کی، مولا کی کیا کیا حسین منظر ہیں جنگ بدر میں، صرف 2-3 مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں۔ جنگ احد آ گئی۔ جنگ احد جب آئی تو حضرت ابو سفیان نے، کیونکہ ابھی وہ اس طرف نہیں آئے ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، جنگ احد کے موقع پر انہوں نے پتہ لگایا، وہ وہاں کے سردار ہیں، وہ وہاں کے بڑے ہیں، تو کہنے لگے کہ جو زیادہ ہوتا یہ تھا کہ جس کی تعداد زیادہ ہوتی تھی جہاد میں، جنگ میں، مارکوں میں، جس قبیلے کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، علم پرچم بھی اسی قبیلے کے پاس ہوتا تھا۔ مثلا فرض کیجئے کہ اگر پاکستان میں اگر کوئی امتحان آ جائے اور کراچی والے زیادہ ہوں تو کراچی والے طے کریں گے کہ ہمارا پورے لشکر کا سالار کون ہوگا، مثال ہے۔ تو قبیلہ بنی نذیر کے لوگوں نے طے کیا وہ تھا کہ لشکر کا پرچمدار ہمارا ہوگا، اس لیے کہ تعداد ہماری زیادہ ہے۔ حضرت ابو سفیان وہاں گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ پرچم کو مختلف قبیلوں میں تقسیم کرو۔ پہلے تو انہوں نے پتہ لگوایا کہ جنگ احد میں اسلام کا پرچمدار کون ہے، تو بتایا گیا کہ جس نے جنگ بدر کو فتح کیا ہے وہی پرچمدار احد بھی ہے، اور بدر میں کیونکہ علی نے مارکا جو ہے سب سے زیادہ سر کیا ہے اور اپنی بہادری دکھائی ہے، تو احد میں بھی علی ہی پرچمدار احد ہیں۔ تو انہوں نے وہاں قبائل کو جمع کیا، سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ پرچم ایک قبیلے کے پاس نہ رہے، بلکہ ظاہراً کوئی 18 19 20 قبیلے تھے، کہا جی ہر کچھ دیر کے بعد پرچم تبدیل کر دیا جائے۔ تو علی بن ابی طالب ہر قبیلے سے دشمنی نہیں لیں گے، مول نہیں لیں گے ہر قبیلے سے، اور بہت مشکل پڑ جائے گا علی کے لیے کہ وہ ہر قبیلے کا ایک سردار مار دیں۔ اور علی کا طریقہ یہ ہے، اب کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو سفیان کہہ رہے ہیں میں نے بدر میں علی کا طریقہ یہ دیکھا ہے کہ علی میدان میں سرداروں کو مارتے ہیں تاکہ جنگ جلدی ٹھنڈی پڑ جائے، مجمع کو نہیں مارتے، عوام کو نہیں مارتے، ڈھونڈتے ہیں کہ بڑا کون ہے ان میں سے تاکہ معاملہ جلدی ختم ہو جائے۔ اب یہ کمال تو وہ ہے نا کہ بات وہ کرے جو دشمن ہو، جی بات وہ کرے۔ تو کہنے لگے جی مختلف سرداروں کو یہ پرچم دے دیا جائے، وہ نہیں مانے، بنی نذیر کے لوگ نہیں مانے، انہوں نے کہا نہیں، پرچم ہمارے پاس ہی رہے گا۔ اور جنگ احد میں مولا نے جب بنی نذیر کے پرچمدار کو قتل کیا تب وہ مجبور ہوئے کہ پرچم کسی اور کے حوالے کرو، اور اب مسئلہ پیچیدہ ہو گیا، جس کے ہاتھ میں پرچم ہوتا تھا پہلے اس کی جان خطرے میں پڑتی تھی، اور اس طرح جنگ احد کا منظر بنا، یہاں تک کہ جو نبی نے چوٹی پر پہاڑی کی ٹیلے پر اور پہاڑی پر چوٹی پر کھڑا کیا تھا 50 مجاہدوں کو،
جب انہوں نے جنگ احد، اب مولا نے اور اصحاب رسول نے جنگ تو فتح کر لی، مولا کی سالاری، سرداری، پرچمداری، علمداری میں جنگ تو فتح ہو گئی، تو وہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ پورے میدان میں مال اٹھایا جا رہا ہے۔ اچھا، مال اٹھا کر سب لے کے نہیں جاتے تھے اپنے خیموں میں، وہ ایک جگہ جمع ہوتا تھا اور پھر سرکار دو جہاں طے کرتے تھے کہ جس کی جتنی زحمت تھی اتنا ہی اس کو دے دیا جائے۔ جی یہاں بھی کمال علی بڑا عجیب ہے، ہر معرکے میں سب سے قیمتی چیز علی کو ملی، اور مدینہ گھر پہنچنے سے پہلے فقیروں میں بٹ جاتی تھی۔